اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد وفي كلامه المتين بسم الله الرحمن الرحيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون صلوات الله محرم کے مجالس کے سلسلے کی یہ تیسرا عشرہ اور اس کی پہلی مجلس علماء حضرات تشریف فرما ہیں اور خطبہ کی محفل ہے۔ آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ اس عشرے کی مجالس میں شرکت اکثراً قربتاً الی اللہ کی جاتی ہے۔ عزاداری کی پیاس ایک حد تک پوری ہو چکی ہوتی ہے اور اس پرساداری کے سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے علماء مجالس میں حاضر ہوا کرتے ہیں۔ اس نقطے کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ کلمات قیام حسینی کے بعد تاریخ اسلام میں، تاریخ بشریت میں جو واقعات رونما ہوئے، جن کو سید سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ان واقعات کو نبھایا اور اسلام کی اس ڈوبتی کشتی کو صحیح اور سالم دو
بڑے طاغوتی نظاموں کے ساتھ ٹکرا کر امویین اور مروانین کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے بعد آنے والے حجت کے حوالے کیا۔ انتہائی نازک مرحلہ ہے۔ ان مراحل کو سمجھنے کے لیے تاریخ کے اس محدود اور ٹائم پیریڈ کو سمجھنے کے لیے کربلا کے پہلے واقعات کی طرف نظر دوڑانا انتہائی ضروری ہے۔ تاریخ اسلام میں مولا امیر المومنین کے اوپر جو ایک اعتراض ہوتا ہے مغرضین کی طرف سے، دشمنان اہل بیت کی طرف سے، وہ سب سے بڑا اعتراض یہ ہے کہ امیر المومنین کے دور حکومت میں اسلامی سلطنت نے کوئی فتوحات حاصل نہیں کیے، کسی علاقے کو فتح نہیں کیا، نہیں اسلامی حکومت کا رغبہ بڑھایا اور نہیں اس کی آبادی میں کوئی خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ بادی الرائے میں جب انسان دیکھتا ہے تو ان کا یہ اعتراض ایک حد تک واقع بینانہ نظر آتا ہے، لیکن جن لوگوں کو اسلام کی روح سے واقفیت ہے، جن لوگوں کو اسلام کا جو عالمی نظام ہے اس کا جو پرسپیکٹیو ہے اس کے بارے میں علم ہے، ان کے لیے یہ چیزیں کسی اہمیت کی حامل نہیں ہیں۔ میں اس بات کو اور واضح کر کے بیان کروں، مولا امیر المومنین کو جب خلافت ملی، بلکہ میں یوں کہوں جب خلافت مولا تک پہنچی، تو اسلامی جو حکومت اور خلافت تھی اس میں سب کچھ تھا، اگر کوئی چیز نہیں تھی اس کے اندر تو وہ اسلام تھا۔ ایک عاقل انسان، ایک ایسی شخصیت جس نے وحی کی زبان چوس کر پرورش پائی ہو، ان کو اس کے لیے یہ کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے کہ ایک خراب معاشرے کے اندر اور کئی خراب لوگوں کو لا کے جمع کیا جائے اور ان کی ہدایت کے لیے کوئی سامان نہ کیا جائے۔ مولا امیر المومنین نے بجائے اس کے کہ اسلامی حکومت کی آبادی بڑھاتے اور اس کا رغبہ بڑھاتے، اس حکومت کے اندر جو انحرافات وجود میں آئی تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی، اور اسلام کا جو حقیقی چہرہ تھا وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صلوات بھیجیے محمد وعلی محمد۔ ایک خراب کشتی کے اندر مزید لوگوں کو سوار کرنے کے بجائے اس کشتی کو سنوارنے اور ٹھیک کرنے میں انہوں نے محنت کی۔ مختصر طور پہ عرض کرتا ہوں، مقدمہ کے طور پر اس مقدمہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اگر قیام حسینی کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ایک مرحلہ امام حسین کا جو قیام تھا روز عاشور وہاں تک کا مرحلہ تھا، اور اصل مرحلہ اس کے بعد کا مرحلہ تھا۔ جس آیت
کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس کے اندر ارشاد خداوندی ہے کہ اللہ نے فرمایا فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، جب عیسیٰ نے جتنی ان سے ہو سکتی تھی محنت کی اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کے لیے اور شریعت سمجھانے کے لیے اور ان کو راہ ہدایت پر گامزن کرنے کے لیے جتنی محنت درکار تھی اتنی محنت انہوں نے کی، معجزے دکھائے، مرے ہوئے لوگوں کو جلایا، کور مادرزاد کو آنکھیں عطا کی، برس کے مارے لوگوں کو صحت یاب کیا، جتنی چیزیں ممکن ہو سکتی تھی اور جتنے فرمائشات ان لوگوں کی طرف سے ہوئے وہ سب فرمائشات کو بطور اتم ان کا جواب دیا، پورا کر کر کے دکھایا، محنت پوری کی۔ اس کے بعد بھی جب ان کو احساس ہوا کہ لوگ کفر کی طرف جا رہے ہیں تو حضرت عیسیٰ نے اپنے علاقے کے جو بزرگ حضرات تھے ان کو جمع کر کے ان سے ایک درخواست کی کہ من انصاری الی اللہ، ہے کوئی جو آپ میں مجھے اس اللہ کی راہ کی طرف لوگوں کو جو میں ہدایت کر کے لے کے جا رہا ہوں، شریعت لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، اس میں میری مدد کرنے والا کوئی ہے؟ میں اس نقطے پہ اس بات کو یہیں چھوڑ کے کربلا کی طرف جاتا ہوں، ایک مطلب پہنچانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے میں اس مطلب کو پہنچا سکوں گا۔ آج تک شاید آپ نے کہیں پڑھا ہو کہیں نہیں پڑھا ہو، میں نے نہیں دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں جب کوئی نہیں رہا تو کہا حل من ناصر ینصرنی۔ کبھی آپ کی توجہ رہی ہے اس مطلب کی طرف؟ امام حسین اس جنگ کو جیتنے کے لیے نصرت کے خواہاں ہوتے تو مدینے سے نکلتے ہوئے بلاتے لوگوں کو، اگر وہ جنگ جیتنا چاہتے تو کبھی یونان کے حکمران سے مدد مانگتے، کبھی اپنے سسرال والے جو ہیں ایرانیوں سے، کبھی البتہ ایرانی حکومت تھی نہیں اس وقت، ایرانی تو تھے، ان سے مدد مانگتے، یمن میں مولا امیر کے چاہنے والے تھے ان سے مدد مانگتے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا سب نے شہادت پائی اور امام حسین کے پاس کوئی نہ رہا سوائے امام حسین اور مخدرات عصمت کے، تو انہوں نے جو آواز لگائی حل من ناصر ینصرنی، اس سے مراد کیا ہے؟ ان کو پتہ ہے اب کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جو مدد مانگی ہے، میں اپنے ناقص ذہن سے یہ سمجھتا ہوں یہ مدد وہی مدد ہے کہ من انصاری الی اللہ۔ اے مسلمان، حسین ابن علی نے جتنے معجزات دکھانے تھے وہ دکھائے، علی اصغر کو قربان کرنا اس سے بڑا معجزہ کہیں تاریخ میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ مردوں کو جلانے سے بڑا معجزہ ہے۔ ایک پہر میں 72 لوگوں کو قربان کرنا یہ کوئی چھوٹا معجزہ نہیں ہے۔ لیکن جب حسین ابن علی نے، رسالت کے پروردہ نے ساری قربانیاں دیں اور پھر بھی ان کو احساس ہوا کہ یہ لوگ اب تک ایمان کی طرف آئے نہیں ہیں، تو انہوں نے آواز لگائی حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی اس راستے کو اپنے انجام تک پہنچانے والا، میرے اس مقصد میں میری مدد کرنے والا، جس مقصد کے لیے میں نے قربانی دی ہے؟ وہ مقصد تھا انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کو وہ اصل دین جو محمد عربی لے کر کے آئے تھے اس سے روشناس کرانا۔ صلوات بھیجئے محمد عربی۔ مسئلہ یہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کہ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ لوگوں،
جاہلکم مزداد وعالمکم مصوف. اس راہ ہدایت اور اللہ کا جو دین ہے اس دین کو مقصد سے ہمکنار کرنے کے لیے جو مشکلات میں اس میں سب سے بڑی جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ جاہلکم مزداد. جو لوگ کم پڑھے لکھے ہیں وہ بہت زیادہ فعال ہے. جو لوگ ابھی انہوں نے پڑھا نہیں ہے، اسلام کو انہوں نے سمجھا نہیں ہے، حوزے میں آئے ہوئے ان کو 10 دن نہیں ہوئے ہیں، وہ ہر محاذ پہ فعال ہیں، ایکٹیو نظر آتے ہیں کہ کسی سائٹ پہ ایکٹیو ہیں، کبھی کسی مسجد میں ایکٹیو ہیں، کبھی کسی مؤسسے کے طور پہ ایکٹیو ہیں. جاہلکم مزداد، وہ حد سے زیادہ اپنی فعالیت دکھاتا ہے. کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ اسلام سمجھانا چاہتا ہے. کون سا اسلام؟ وہ اسلام جو اس نے ابھی سمجھا نہیں ہے. دوسری بڑی مشکل عالمکم مصوف. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جنہوں نے محنت کی ہے، جنہوں نے دین کو سمجھا ہے، وہ احتیاطات کے شکار ہیں. کبھی یہ سوچ کر کہ فلان آدمی ناراض نہ ہو، کبھی یہ سوچ کر کہ کہیں کوئی یہ جہت اور یہ پارٹی والے ناراض نہ ہوں. نہیں، اگر آپ کا جیسا شریف انسان ہے تو احتیاط کر کے کہ کہیں میرے منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکلے جو کسی کی گمراہی کا باعث بنے. اپنی جگہ پر خاموش ہے. جو پڑھا لکھا آدمی اپنی جگہ پر خاموش ہے تو وہ اس بندے جو جاہل آدمی سامنے آ کر جو اسلام سکھانے کی کوشش کرتا ہے اس میں وہ برابر کا شریک ہے. اس لیے کہ اس نے پڑھ لکھ کر کے احتیاطوں کا شکار ہو کر یہ جگہ خالی نہ رکھی ہوتی تو یہ جاہل سامنے نہ آتا. اسلام کی سب سے بڑی مشکل، ہر ٹائپ کا اسلام آپ کو ملتا ہے. اب تو اور انٹرنیشنل نام بھی آ گئے ہیں، امریکن اسلام تو، برٹش اسلام تو، MI6 والے اسلام تو، CIA والا اسلام. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ MI6 اور CIA والے اسلام کے علاوہ جو کچھ اسلام بیان کر رہے ہیں باقی لوگ وہ اصلی اسلام ہوں. نہیں، وہ بھی ان کا اپنا اسلام ہے. درود بھیجیے محمد وال محمد کی ذات. میں اپنی بات کر رہا ہوں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خداوند متعال کے بارے میں ارشاد کیا جاتا ہے کہ اللہ وہ نہیں ہے جو ہمارے دماغ میں ہے، ہمارے دماغ میں وہ اللہ ہے جس کو ہم نے سمجھا ہے. اسلام کی حقیقت بھی یہ ہے. ہر انسان اپنے علم اور اپنی ظرفیت کے مطابق اسلام کو سمجھتا ہے. اس سے مطلب یہ نہیں کہ یہ اصلی اسلام ہے. مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں کسی سے کہوں یا ادعا کروں کہ جو اسلام میں نے سمجھا ہے وہ اصلی ہے اور جو اسلام تو نے سمجھا ہے وہ غلط ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے دلائل کی بنیاد پر اس اسلام کو قبول کیا ہے. ہو سکتا ہے سامنے والا شخص میرے ان دلائل سے اختلاف رکھتا ہو. اس موضوع کا میں زیادہ ٹائم آج نہیں لیتا، انشاءاللہ کل کی مجلس میں اگر اللہ نے توفیق دی تو. اس موضوع کا ربط کیا ہے آج کی مناسبت سے؟ امام زین العابدین علیہ السلام نے سب سے بڑا جو معرکہ سر کیا ہے وہ امام حسین کے قیام کے بعد اسلام کو صحیح معنوں میں آئندہ نسلوں تک پہنچایا ہے. یہ کوئی چھوٹا کارنامہ نہیں ہے، یہ کربلا کے برابر کا کارنامہ ہے. امام حسین کی شہادت کے بعد مخدرات عصمت کی چادریں جب لٹی ہیں اس کے بعد اس معاشرے میں کسی کو دم مارنے کی ہمت نہیں تھی. جب انہوں نے دیکھا کہ عالم اسلام کیا، عالم امکان کا جو فرد ہے، اس زمانے کا جو فرد اول ہے امام حسین، وہ ان کے ظلم سے
محفوظ نہیں ہیں، ان کے خاندان والے محفوظ نہیں ہیں، تو کسی کو کیا مجال کہ وہ دم مار سکے؟ سب خاموش۔ معاشرے کے پڑھے لکھے لوگ، علماء، اصحاب، جن کو اسلام سے آشنائی تھی، جب وہ منہ کھولنے سے ڈرتے تھے تو اسلام کو کس نے پہنچایا ہے؟ یہ تاریخ گواہ ہے کہ یہ امام زین العابدین کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ کتنے جتن کیے انہوں نے اسلام کو اسلام کے وارثوں تک پہنچانے کے لیے، مختلف انداز میں۔ کبھی دعاؤں کی شکل میں لوگوں تک اسلام پہنچاتے تھے، کبھی غلام خریدتے تھے، ان کو اپنے گھر رکھتے تھے اپنے پیسوں سے، 2-4 مہینے 1-2 سال ان کو اسلام سکھاتے تھے اور ان کو آزاد کرتے تھے۔ اس گھٹن کے ماحول میں جب آپ کو مذہب اہل بیت کے بارے میں بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے تو آپ کرتے تو کیا کرتے؟ کبھی غلاموں کی پرورش کی، اسلام سکھایا، مذہب اہل بیت سکھایا، ان کو لوگوں کے سامنے لے کر کے آئے۔ کبھی دعائیں سکھائیں لوگوں کو، مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے دعائیں پڑھائی اور کہا اللہ سے انسان اس طرح مناجات کرے۔ اللہ سے مناجات کر کے کیا کرنا ہے انسان نے؟ کبھی آپ نے سوچا ہوگا یقیناً، انسان اللہ سے مناجات کر کے ہدایت کی راہ تلاش کرتا ہے، انسان اللہ سے مناجات کر کے حیات ابدی کی سعادت تلاش کرتا ہے، انسان اللہ سے مناجات کر کے جہنم سے نجات تلاش کرتا ہے۔ جہنم سے نجات ممکن نہیں ہے، بہشت انسان کو نہیں مل سکتی، انسان اللہ تک نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ اس کا اصل دین پہ چل نہ سکے، جب تک وہ اس کے اصل دین کے بارے میں اس کو پتہ نہ ہو۔ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ اور یہ کارنامہ حضرت سید سجاد نے انجام دیا۔ بس میں آج کی مجلس میں چند جملے مصائب کے، حضرت سجاد نے رو رو کے مناجات کر کے ایک ایک تاریخ کے صفحات کو بنو امیہ کے اس ظلم اور اس عظیم جنایت کے بارے میں لوگوں کو خبر کی، مدینے کے رہنے والوں کو سمجھایا، آنے والے جو نئی نسلیں تھیں مدینے کی ان کو بھی بتایا کہ اس دین کو بچانے کے لیے آل محمد نے کیا قربانی دی ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جہاں حضرت سجاد علیہ السلام ان کی زندگی کلی طور پر، عمومی طور پر 3 حصوں میں تقسیم تھی۔ ایک حصہ عبادت میں گزارتے، ایک حصہ فقراء کی مدد میں گزارتے ہیں، اور ایک حصہ زندگی کا وہ کربلا کو یاد کر کے روتے ہیں۔ حضرت سجاد نے کیا دیکھا ہے اس کا اندازہ خود حضرت سجاد کر سکتے ہیں۔ وہ کربلا جو لوگوں کو خون کے آنسو رلاتی ہے، وہ حضرت سجاد نے 34 سال سہا ہے اس کربلا کو۔ مولا کے اصحاب کہتے ہیں حضرت سجاد ہر دن اور ہر دن کا ایک حصہ کربلا کے ایک ایک مصیبت کو یاد کر کے روتے، کبھی اکبر کو یاد کرتے، کبھی اصغر کو یاد کرتے، کبھی ان کے نظروں میں بابا کا گلا کٹا ہوا گلا آتا۔ منہال، امام کے اصحاب میں سے منہال کہتا ہے ایک دفعہ میں عراق سے زیارت حج بیت اللہ کی نیت سے میں مدینہ گیا اور یہ سوچا کیسے ہو سکتا ہے کہ حج بیت اللہ کے لیے آؤں اور ولی خدا کو سلام کیے بغیر چلا جاؤں، اور اس غرض سے جب بیت الشرف میں داخل ہوا تو مولا سجاد کو گھر کے آنگن میں گھٹنوں پہ سر رکھا ہوا دیکھا، سلام کیا،
کہا السلام علیک یا ابن رسول اللہ. آگے سے جواب آیا امنحال ھذا، کیا منحال آیا ہے ہمارا گھر؟ میں کہتا ہوں مولا کے اس جواب سے لگتا ہے کہ مولا کی بینائی کم ہو گئی تھی زیادہ رونے کے لیے، منحال کو پہچان نہ سکے. منحال نے کہا بھلا ابن رسول اللہ، جی مولا منحال حاضر ہوا ہوں. مولا کا اگلا سوال غضب کا سوال تھا. مولا نے پوچھا یا منحال، تم اگر عراق سے آئے ہو تو یہ بتاؤ ماذا صنع حرملہ، مجھے بتاؤ حرملہ کیا کرتا ہے؟ منحال کہتا ہے میں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ حی یرزق، حرملہ بھی زندہ ہے. تو مولا نے فرمایا یا اللہم ذق حر الحدی. دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم ذق حر النار، خدایا اس حرملہ کو جہنم کی آگ چکا دے. میں نے عرض کیا یا مولا کون سی وہ مصیبت ہے جو مصیبت آپ کو نہیں بھولتی اور اب حرملہ کو یاد کرتے ہیں؟ کہا یا منحال حرملہ اجرح قلوب آل ابی طالب، حرملہ نے ہمارے قلوب کو چھلنی کیا. ہر سٹیج پہ روتے، ہر سٹیج پہ روتے. بازار سے گزر ہوتا، جب گزرتے ایک دن بازار سے گزر رہے تھے مدینے کے بازار سے، تو ایک قصاب کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اپنے غلام سے کہہ رہا تھا حل سقیت الکبش، اے غلام ذبح کرنے سے پہلے اس بھیڑ کو تو نے پانی پلایا ہے؟ مولا جہاں تھے وہاں سے مڑ گئے اور قصاب سے آ کے کہا اما تذبحون حتی یسقا، کیا تم اپنے بیڑوں کو پانی پلانے سے پہلے ذبح نہیں کرتے؟ کہا بلا یا ابن رسول اللہ، ہم مسلمان ہیں، ہم کسی بیڑ کو تشنا اور پیاسا کیسے ذبح کر سکتے ہیں؟ وہیں سے مولا نے کربلا کا رخ کیا، کہا یا بت ابن رسول اللہ هذا الكبش لا يذبح حتى يسقى وقتل تحت شان بشت فراتی. اے میرے بابا سلام ہو تم پر، اس مدینے کے اندر مسلمان بھیڑوں کو بھی تشنا ذبح نہیں کرتے ہیں، لیکن تمہیں تو فرات کی ترائی میں 3 دن کا پیاسا ذبح کیا گیا. یہیں پہ رکے نہیں. مولا سجاد جب مدینہ واپسی پہ جب فرات کے پاس آئے تو اترے، سواری سے اترے، فرات کے پاس گئے اور کہا حتی الآن تجری یا فرات، اے فرات کا پانی تم ابھی تک بہتا ہے، اے فرات تو ابھی تک بہتا ہے. پھر خود ہی جواب دیا وقد سقط ابن رسول اللہ یعنی کا تشانا، فرات تمہیں شرم آنی چاہیے، زہرا کا لال 3 دن کا پیاسا تو فرات کے کنارے گرا ہے زمین پہ اور ذبح ہوا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. یہ کیسا زخم تھا حضرت سجاد کے دل پر. جب بھی ان کو پانی پیش کیا جاتا تو پہلے کہتے اشرب الماء وسبت رسول اللہ قتل زمانا. یہ کیسے میں پانی پیوں؟ سید سجاد کیسے اپنے دل کو ٹھنڈا کرے، حتیٰ کہ رسول کا نواسا کربلا کے اندر 3 دن کا پیاسا شہید کیا گیا. میرے حسینی کو جو غلام ہے ان کو یہ پتا ہے، جنہوں نے مصیبت حسین سنی ہے ان کو پتا ہے. کسی کے بارے میں اگر کہا جاتا ہے قتلا، اس کا کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ میں سادات سے معذرت چاہتا ہوں، میں آل رسول سے معذرت سے عرض کرتا ہوں. اجرکم اللہ کو پتا ہے قتل اور ذبح میں کیا فرق ہے؟ ذبح اس شخص کو کہتے ہیں جس کی جان ابھی باقی ہو اور سر ادا کیا گیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.
وبئس للظالم من يشهد يوم عظيم